ایک گنہگار کی آخری رات گہری ہو چکی تھی۔ قید خانے کی موٹی نم آلود دیواریں خاموشی سے اس انسان کے سانسوں کی گواہ تھیں جو اپنی زندگی کی آخری رات گزار رہا تھا۔ آسمان پر چاند تو موجود تھا، مگر اس کی روشنی قید خانے کی لوہے کی سلاخوں سے چھن کر بھی اس دل تک نہ پہنچ سکی جو گناہوں کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کا نام سلمان تھا، ایک ایسا نام جو کبھی اس کے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا، محلے کی امید تھا، استادوں کی دعاؤں میں شامل تھا، مگر آج وہی سلمان قاتل، ڈاکو، فتنہ پرور اور معاشرے کا مجرم قرار پا چکا تھا۔ صبح فجر کے بعد اسے پھانسی دی جانی تھی، یہ اس کی آخری رات تھی۔ خاموش قید خانہ اور جاگتا ضمیر، قید خانے میں مکمل خاموشی تھی، مگر سلمان کے اندر شور برپا تھا۔ یادیں ایک ایک کر کے اس کے سامنے زندہ ہونے لگیں۔ میں یہاں تک کیسے پہنچ گیا؟ اس نے کانپتی آواز میں خود سے سوال کیا۔ بچپن کی یادیں سے اپنا بچپن یاد آیا، ایک چھوٹا سا کچا گھر، ماں کی گود، باپ کی محنتی پیشانی اور قرآن پڑھانے والے استاد کی نرم آواز۔ ماں اکثر کہا کرتی تھی، بیٹا، اللہ سے ڈرتے رہنا، گناہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ سلمان ہلکا سا مسکرایا، مگر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امو، کاش میں نے آپ کی بات مان لی ہوتی۔ پہلا قدم، پہلی لغزش، سلمان کے دل میں پہلا زخم اس وقت لگا جب اس نے غلط صحبت اختیار کی۔ گلی کے آوارہ لڑکے، رات کی محفلیں، نشہ اور پیسے کی ہوس، ایک چھوٹا سا گناہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ وہ خود کو سمجھاتا رہا، بس ایک بار، آخری بار، مگر گناہ کبھی آخری نہیں ہوتا۔ دل کا مردہ ہو جانا، وقت کے ساتھ سلمان کا دل سخت ہوتا گیا، نماز چھوٹتی گئی، دعا رک گئی اور ضمیر کی آواز مدھم پڑ گئی۔ ایک دن اس نے ڈکیتی میں حصہ لیا، پھر اسلحہ اٹھایا، پھر خون دیکھا، اور آخرکار ایک بے گناہ انسان کی جان اس کے ہاتھوں چلی گئی۔ وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ قتل کی رات وہ شخص زمین پر گرا تھا، آنکھوں میں خوف، ہونٹوں پر کپکپاتی دعا، اے مجھے مت مارو، بچوں کا باپ ہوں۔ سلمان کے ہاتھ کانپے تھے، مگر شیطان نے عقل پر پردہ ڈال دیا۔ ایک گولی اور سب ختم۔ آج بھی وہ آواز سلمان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ عدالت کا فیصلہ، مقدمہ چلا، ثبوت آئے، گواہ پیش ہوئے، اور آخر وہ دن آیا جب جج نے فیصلہ سنایا۔ ملزم سلمان کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ کمرہ عدالت میں خاموشی چھا گئی تھی، مگر سلمان کے اندر قیامت برپا ہو چکی تھی۔ جیل کی پہلی رات وہ سو نہ سکا، دوسری رات بھی نہیں، مگر آج اس کی آخری رات تھی۔ موت کا خوف، موت کا خیال اسے ہلا کر رکھ دے رہا تھا۔ میں مر جاؤں گا، مگر اس کے بعد؟ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ قبر، منکر نکیر، حساب، جہنم۔ وہ چیخ اٹھا، مگر آواز گلے میں ہی دب گئی۔ قرآن کی آواز، اچانک قید خانے کے ایک کونے سے کسی قیدی کی تلاوت کی آواز آئی۔ قال اے انبے آدنی الوزنی ایس عرفاوا اویلے اے نفاس نملیات قنتاوا من روحمین الین۔ سلمان چونک گیا، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ الفاظ تیر کی طرح اس کے دل میں اتر گئے، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اے اللہ، میں نے بہت ظلم کیے، بہت گناہ کیے، کیا میرے لیے بھی معافی ہے؟ اس نے پہلی بار سچے دل سے ہاتھ اٹھائے، سچی توبہ نے وہ سب مان لیا جو وہ برسوں سے چھپاتا آ رہا تھا۔ اے میں قاتل ہوں، میں مجرم ہوں، میں نافرمان ہوں۔ لیکن ساتھ ہی اس نے کہا، مگر تو غفور ہے، تو رحیم ہے۔ یہ قیدی عالم سے ملاقات، رات کے آخری پہر، جیل کا ایک نیک قیدی جو عالم دین تھا، سلمان کے پاس آیا۔ ای بیٹا، اگر دل سے توبہ کر لی جائے تو اللہ آخری سانس میں بھی معاف کر دیتا ہے۔ سلمان نے کپکپاتی آواز میں کہا، کیا واقعی؟ عالم نے مسکرا کر کہا، اللہ کی رحمت سمندر سے زیادہ ہے۔ آخری سجدہ، سلمان نے وضو کیا، قید خانے کی ٹھنڈی زمین پر سجدے میں گر گیا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا سچا سجدہ تھا، اور شاید آخری بھی۔ آنکھوں سے آنسو زمین پر گر رہے تھے۔ اے اللہ،
اگر میں جنت کے لائق نہیں تو مجھے جہنم میں بھی اپنے عذاب سے بچا لینا۔ صبح کی اذان، فجر کی اذان گونجی، سلمان نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ میں آ رہا ہوں۔ پھانسی کا وقت، جلاد آیا، رسی تیار تھی، قیدی خاموش تھے۔ سلمان کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، اس کے لبوں پر آخری الفاظ تھے، لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ آخری لمحہ جیسے ہی تختہ کھینچا گیا، سلمان کی روح اس جسم سے جدا ہو گئی، لیکن زمین پر نہیں، آسمان پر خوشی تھی۔ انجام کہتے ہیں کہ بعض گناہگار ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ آخری لمحے میں بخش دیتا ہے تاکہ دنیا کے لوگ جان لیں گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہے۔ سبق یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ گناہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، مگر توبہ انسان کو بچا لیتی ہے۔ موت اچانک آ سکتی ہے، اس سے پہلے لوٹ آؤ۔